الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. یہ آیت بھی کفار مشرکین کے بارے میں ہے. گزشتہ آیت میں انہوں نے پڑھا کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا. آیت کہہ رہی قل سیروا فی الارض، زمین پر پھرو، زمین پر ٹہلو، سیر کرو، سفر کرو. کس لیے؟ تفریح کے لیے نہیں، گناہ کے لیے نہیں. ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جنہوں نے جھٹلایا اللہ کو ان کی عاقبت کیا ہے، کیا حال ہوئی ہے. یزید کا کچھ پتہ نہیں ہے، صدام کا کچھ پتہ نہیں. جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے. آج جو آیت پڑھ رہے ہیں اس میں قل لمن ما فی السماوات والارض، قرآن مجید کو خداوند عالم نے بعض جگہوں پر سوال کیا ہے، خود جواب دیا ہے. یہ کیوں ہے؟ سوال کہلاتا ہے سوال استفہامی. کبھی سامنے والے سے سوال کیا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ اس سے کچھ جانے ہیں، نہیں، سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کو سمجھایا جا سکے سوال کی شکل میں. لہذا آیت کیا ہے؟ قل لمن ما فی السماوات والارض، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، جو کفار مشرکین ہیں، لمن ما فی السماوات والارض، یہ زمین، یہ اور تمام آسمان اور یہ زمین، یہ کس کی ہے؟ قل للہ، ان سے کہہ دیجیے اللہ کی ملکیت ہے. اصل میں آیت میں جو ابھی گزشتہ کئی آیتوں میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ کفار مشرکین جو اس زمانے میں تھے، بت پرست جو تھے آدمی ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں، ایشور کو مانتے ہیں کہ اس نے پیدا کیا ہے اس دنیا کو. شرک کہاں پہ ہوتا ہے کہ پیدا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مثلاً اس چیز کے لیے یہ خدا الگ ہے، اس چیز کے لیے یہ خدا الگ ہے. دنیا کے چلانے والے الگ خدا ہیں، دنیا کو پیدا کرنے والا ایشور الگ ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کی جس نے خلق کیا ہے وہی رب بھی ہے، وہی رب ہے، وہی چلانے والا ہے، وہی پالنے والا ہے. نہ کہ جو ہے وہ اللہ نے پیدا کر دیا دنیا کو، اس کے بعد کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں چلاؤ ہے. یہ ابھی کہے کہ مطلب زمینوں کا خدا اور ہے، آسمانوں کا خدا اور ہے، دریاؤں کا خدا اور ہے. ایسا نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے قل لمن ما فی السماوات والارض، اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ آسمان و زمین کس کے ہیں؟ تو مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین. قل للہ، ان سے کہو یہ سب اللہ کی ملکیت ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، وہ خدا جو عظیم ہے اس نے اپنے نفس کے لیے واجب دو طرح کے، ایک واجب ہے جو اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے، کتب علیکم الصیام، ہم پر روزہ واجب ہے، ہم پر واجب کیا ہے. خدا نے کچھ چیزیں اپنے اوپر خود واجب کیا ہے، البتہ اس میں اللہ کی مجبوری نہیں، خود اپنے اوپر واجب کیا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے لیے لکھ دیا ہے، اپنے لیے واجب قرار دے دیا ہے رحمت کو. یعنی اللہ نے اپنے لیے رحمت کو ضروری قرار دیا ہے. یعنی رحمت خدا ہے، رحمت خدا ہمیشہ ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دیا، اپنے لیے رحمت کو واجب قرار دے دیا ہے. اور پھر آگے جو آیت ہے یہ بھی رحمت ہے، یعنی قیامت کا ہونا، حساب کتاب ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا اس دنیا میں آنا، پیدا ہونا، مر جانا، یہ مرنا انسان کا ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ انسان کا تکامل ہے، ترقی ہے. مثلاً ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، پھر ترقی کر کے کالج میں پہنچ جاتا ہے، پھر اور آگے بڑھتا ہے یونیورسٹی میں پہنچ جاتا ہے. یہ آگے کی کلاس ہے نا کہ مر گیا اور ختم ہو گیا. تکامل ہے. انسان کو اللہ نے بنایا، اتنی بڑی دنیا بنائی انسان کے لیے، انسان سے کہا میری عبادت کرو، اور پھر کہ سب ایک دفعہ سب آیا، سب ختم ہو گیا. یہ انسان جو ہے اس نے جو ہے 50 60 سال 80 سال 100 سال زندگی گزاری، مر گیا، ختم ہو گیا. نہیں، بلکہ یہ موت کیا ہے؟ قرآن کی نظر میں تکامل ہے، ترقی ہے انسان کی اس دنیا سے دوسری دنیا کے لیے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ،
خدا بند عالم قیامت میں تم سب کو جمع کرے گا. یعنی جہاں پہ لفظ رحمت آیا ہے یعنی اللہ کی تمام رحمتیں جہاں پر ہیں، بارش کا نازل کرنا، ہوا کا چلنا، پھلوں کا نکلنا، سبزیوں کو زمین سے اگنا، یہ تمام رحمتیں، تمام نعمتیں اللہ نے جو دی ہیں یہ سب رحمت ہے. لیکن یہاں پر رحمت کے ساتھ کیا ذکر ہوا ہے؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ اس دن تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قیامت آئے گی. اب یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے بھائی رحمت تو مومنین کے لیے ہے، رحمت اچھا کام کرنے والوں کے لیے ہے، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، رسول کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، ان کے لیے قیامت کیسے رحمت ہوگی؟ اللہ نے سب کچھ رحمت بنایا. اللہ نے اسی لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا. اللہ نے اسی لیے انسان کو عقل دیا ہے کہ سوچو، سمجھو، فکر کرو، غور کرو. اس کے بعد بھی اتنی رحمتیں دینے کے بعد بھی اگر نہیں مانتے ہو پھر وہ اپنے لیے خود اپنا جہنم بناتا ہے. ورنہ اللہ نہیں چاہتا ہے کوئی جہنم میں جائے. اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے ساتھ ساتھ عدالت یعنی اس کا حق ملنا چاہیے. ایک نے کسی پر ظلم کیا ہے، دنیا میں وہ بدلہ نہیں دے پایا تو قیامت میں. اب صدام نے لاکھوں آدمیوں کو مارا لیکن کتنی مرتبہ مارا گیا؟ وہ ایک مرتبہ مارا گیا. ایک مرتبہ مارنے سے لاکھ آدمی برابر ہو جائے گا؟ نہیں برابر ہوگا. لہٰذا قیامت کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہاں پر عدالت برقرار ہو سکے. خدا و تعالیٰ قیامت میں جمع کرے گا. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ خسروا انفسهم جنہوں نے اپنے نفس کا نقصان کر لیا ہے. فهم لا یؤمنون، وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے، خسارت لفظ ایک ہے، ایک ہوتا ہے نقصان ہو جانا ہے. یہ لفظ جو یہاں پر نقصان دو طرح کے ہیں. ایک نقصان وہ ہے کہ ایک انسان کوئی مال بیچ رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، کچھ نقصان ہو گیا، ریٹ گر گیا، لیکن اس کا اصلی سرمایہ کیا ہے؟ باقی ہے. اصلی مال باقی ہے یا اس میں کچھ ریٹ کم ہو گیا تو نہیں. یہ لفظ خسیر یہاں پہ استعمال نہیں ہوتا، خسران استعمال نہیں ہوتا ہے. خسران کے لیے مثال دی گئی، مثلا ایک آدمی برف بیچ رہا ہے اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ بکا نہیں، برف اس کی پگھل گئی. برف پگھل گئی تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں بچا. انسان اپنی اس روح کو، اس نفس کو، اس زندگی کو اگر صحیح راستے پہ خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ برف والی ہے، یعنی بالکل کچھ بھی نہیں بچا. الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان پہنچایا، فهم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لائے. یعنی ایمان نہ لانا کیا ہو گیا؟ اپنے نفس کو نقصان پہنچانا ہے. یہ بھی نقصان کیسا نقصان کہ جس میں کچھ بچا ہوا نہیں رہتا ہے. ایک آیت اور پڑھتے ہیں، آیت نمبر 13. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَلَهُ یعنی اللہ کے لیے ہے، مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، چاہے وہ دن ہو چاہے رات ہو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. اب یہاں پر ایک نقطے کی بات ہے. اوپر جو بیان ہوا ہے زمین اور آسمان کی بات، کہ کہا زمین اور آسمان اللہ کے ہیں. یہاں اس آیت میں کہا کہ رات اور دن اللہ کے ہیں. یعنی اوپر جو بات ہوئی مکان کے بارے میں ہوئی ہے. مکان یعنی جگہ کے بارے میں، آسمان، زمین. اب اس زمین پہ انسان ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ زمان بھی ضروری ہے. ایک زمانہ ہے جس میں انسان زندگی گزارتا ہے، آج کل پرسوں، 1 سال 2 سال 100 سال ہے. لہٰذا اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے وہ دن کا بھی مالک ہے، خس ہے. لَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن ہو چاہے رات ہو، جو بھی وقت ہو، اوقات بھی خدا کے ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. یعنی بہت زیادہ سننے والا ہے. سننے والا ایسا سننے والا جو کہ مفسرین نے مثال دی ہے اس کی یہاں پر، کہ تاریک بیابان میں ایک چھوٹی سی چیٹی رات کی تاریکی میں جو چل رہی ہے اس کا بھی خدا کو علم ہے. مثال کے لیے سمجھایا. سمیع کا مطلب یہ ہے وہ خدا ہمارا کام نہیں سن سکتا ہے، چیٹی کے پیر کی آواز ہے، لیکن خدا بند عالم وہ سمیع العلیم، وہ خدا جو سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. صدق اللہ العلی العظیم.